11 سے لے کے 14 تک سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ وراثت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت اہم مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جب کوئی باپ فوت ہو جاتا ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد کو کتنا حصہ ملے گا۔ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر ہے، یعنی ڈبل ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر عورتیں جو ہیں 2 سے اوپر ہوں، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو اس نے میت نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر اکیلی ہے، صرف اولاد ہے ہی اکیلی، بیٹے نہیں ہیں، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے، آدھا اس کو مل جائے گا اور باقی دوسروں میں تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے جو میت چھوڑتی ہے۔ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہے، تو والدین کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے، فوارثہ ابواہ، تو اس کے وارث جو ہیں والدین بنتے ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، وصیت کرنے کے بعد، یعنی جو وصیت کی ہوئی ہے اس کے بعد۔ یاد رکھیے گا وصیت جو ہوتی ہے وارث کے حق میں نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور وصیت اگر کی ہوئی ہے تو اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ قرض اگر دینا ہے تو پھر وہ قرض دے کے تو پھر مال تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں کہ قرض تو کوئی ایک لڑکا دے رہا ہے والد کا اور مال کسی کو مل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ فائدے کے اعتبار سے قریبی کون ہے۔ یہاں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تم اپنی مرضی سے ہی نہ ڈیسائیڈ کر لیا کرو کہ میرے بیٹے نے فلاں نے چونکہ زیادہ ساتھ دیا ہے لہذا اس کو نفع زیادہ دوں۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں نفع کون زیادہ دے گا، اور نفع تو اصل آخرت کا نفع ہے۔ پتہ نہیں آخرت میں کس نے کام زیادہ آنا ہے، مطلب دنیا میں کون زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی تمہیں نہیں پتا۔ تو یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لوگ اپنے طور پہ جذباتی انسان جذباتی ہے، تو والدین کچھ اور زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، اس غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں اور یہ ظلم کے فیصلے بھی کر جاتے ہیں۔ اولاد میں سے ایک کو تو بہت زیادہ دے رہے ہیں اور ایک کو کچھ بھی نہیں دے رہے، یہ آگ کر دیتے ہیں۔ جو اپنی وراثت سے بے دخل کر دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کاروبار کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ حکمت سے ہی فیصلے کیے ہیں کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بڑا آدمی کو فیصلہ کر دیتا ہے، چھوٹا اس میں نکتہ چینی کرے، بری بات ہے اچھی؟ بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنا چاہے یا بدلنے کی کوشش کرے تو یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت گھٹیا بات ہے، اخلاقی طور پہ بھی بری بات ہے، اصولی طور پہ بھی بری بات ہے، دینی طور پہ بھی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جاتی ہیں تو نصف حصہ ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر عورت کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ یہاں دیکھیں اسلام نے کتنی زیادہ اہمیت دی عورت کو باقاعدہ طور پہ مال کا وارث بنایا ہے۔ پہلے عورت کو مال کا وارث نہیں بنایا جاتا تھا، تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، عورت اپنا مال بنا سکتی ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کے۔ من بعد وصیت یوصین بہا، وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہو یا قرض کے بعد، پھر یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ اللہ نے 2 بار کہہ دیا کہ وراثت کا مال تقسیم اس وقت ہوگا میت کا سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کی وصیت۔
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے مما ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے من بعد وصیت کے بعد توصون بها جو تم کرتے ہیں اور دین یا قرض ادا کرنے کے بعد. اب ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا آدمی ہے میت انسان فوت ہوا ہے جس کے نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر کلالہ ایسا آدمی وارث بنایا جا رہا ہے یعنی میت ایسی ہے جو کلالہ ہے یعنی کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوتے ہیں نہ فروع یعنی نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے. او امرأۃ یا وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو والہ اخن اور اختن اس کے بہن بھائی ہیں فلکل واحد منہم الثلث ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فإن كانوا اکثر من ذلك اگر اس سے زیادہ ہے فهم شرکاء فی الثلث پھر تیسرے حصے میں وہ حصے دار ہیں. تیسرا حصہ 1/3 مال کا ان کو دے دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصى بها وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض کے بعد غیر مضار ایسی وصیت ہو جو نقصان اٹھانے والی نہیں ہو. وصیت من اللہ کی طرف سے وصیت واللہ علیم حلیم اللہ بڑا ہی خوب جاننے والا اور بردبار ہے. ایسی وصیت نہ ہو جس سے ورثاء کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مرتے وقت جو ہے سارا کسی ڈونیٹ کرنا اولاد بھوکی رہے. سعد بن ابی وقاص نے رسول کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ میری جو ایک ہی بیٹی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس کو میں خرچ کر دوں سارا اللہ کی راہ میں. کہا نہیں کہا سارا نہیں کر سکتے کہا آدھا بھی نہیں کر سکتے. اسلام نے اجازت ہی نہیں دی کہ سارا مال خرچ کر دو. کہا کہ 1/3 کہا چلے 1/3 کی اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو یہ بہت بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو کہ لوگوں سے مانگتے پھرے. تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے. تو یہاں وصیت مرتے وقت وصیت کر دینا کہ سارا ڈونیٹ کر دو اولاد کو نہیں یہ بری بات ہے. اسلام نے اس کو اچھا نہیں کہا. چاہے کوئی مسجد میں دے رہا ہے چاہے اللہ کے دین کے لیے دے رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اللہ اسے داخل کرے گا جنات میں باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی. یاد رکھیے گا وراثت کے مسائل کے بارے میں یہ وراثت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. جب انسان فوت ہوتا ہے اور وراثت ہوتی ہے جب فوت ہونے کے بعد آپ اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو اس میں مردوں اور عورتوں کا ایک ہی حصہ ہوگا. میاں بچے اور بچیوں کا برابر حصہ دینا ہوگا. اس میں یہ فارمولا نہیں لگے گا اس میں برابر دینا ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ ایک کو گفٹ دے دیا دوسرے کو نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کے کہا یا رسول اللہ میں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اس کو میں باغ دے رہا ہوں. کہا سب کو دیا کہا نہیں. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. تو بچوں میں انصاف کرنا یہ بھی ضروری ہے. یا تو برابر تقسیم کرے یا پھر وفات کے بعد جو حصے آئے گا وہ. تو والدین بڑے ایسا کر جاتے ہیں بڑا ظلم لوگ کرتے ہیں. یقین کریں بڑا ظلم کرتے ہیں. حال ہی کا واقعہ ہے کہ ہمارے علاقے کا دادے نے اپنے بیٹے کے نام خود اس کو گفٹ کے طور پہ کچھ دکانیں دی کچھ سسٹم دیا مال دیا. اب جب بچوں کا باپ فوت ہو گیا یعنی بابے کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب بابا جی نے جا کے دعویٰ کر دیا ہے عدالت میں کہ میں نے اس کو تو نہیں دینا تھا. پوترے کے ساتھ یا وہ جو بہو ہے اس کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہوگا. اب اس نے خود جا کے کیس کر دیا ہے کہ میں ایسا نہیں دوں گا میں نے تو صرف ایک کو ہی دینا ہے. بڑے معاملات ہیں یہ ہمارے وراثت کے. تو اللہ کا واسطہ ظالم نہ بنے اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہ کریں جو اللہ نے کیا ہوا ہے اللہ نے جو دیا ہوا سسٹم. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور حدوں کو پھلانگے گا يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا خالداً فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اسلام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی حدود کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.